کہاں میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان، کہاں اب شدید ناقد؟ انقلاب کیسے آیا؟ یہ بہت کم آتا ہے نا پاکستان کی تاریخ میں. اب جو نون لیگ چھوڑی ہے وہ شہباز شریف کی نون لیگ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر 2012 میں شہباز شریف کی مسلم لیگ ہوتی نا یہ والی میں جوائن ہی نہ کرتا. پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہی فرق ہوا نا. بہت بڑا فرق ہے. جناب باجوہ سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد کراس ہٹایا گیا مریم نواز کا تو یہ بالکل حقیقت ہے. کیا یہ سب ایسے ہی ہوا جو عمران خان لندن پلان کے حوالے سے بتایا کرتے تھے؟ لندن پلان کی ضرورت کیا ہے؟ دبئی پلان کیوں نہیں بن سکتا؟ لاہور پلان کیوں نہیں بن سکتا؟ آئیڈیا کیا وہی مشکل کیا تھا ہے جو وہ بتا رہے تھے عمران خان ہوا وہ. ملک احمد خان کا اس سب میں کیا کردار تھا؟ ایکچولی وہ بہت کلوز ہیں جنرل باجوہ سے. سازش ہوئی. فون چودھری نے میرے سے رابطہ کیا، کہا کہ جی ہم بڑا تنگ ہے. پھر حمزہ کی ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی. جناب باجوہ عمران خان کے اتنا خلاف کیسے ہوئے؟ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن چاہتے ہیں نا. جنرل فیض امین ان کا کردار کیسا تھا؟ کیا وہ جنرل باجوہ سے بہتر تھے؟ آئی تھنک ہی ہیڈ اے نیگیٹو رول. جنرل عاصم منیر اور عمران خان کا معاملہ کب خراب ہوا؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. امپلوژن ہوتا ہے، یہ ایک امپلوژن ہوگا، اس میں یہ سارا سسٹم گر جائے گا. یہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ ود ان منٹس گرے. تو اپوزیشن کی اے پی سی اس نے کوئی بڑا امپیکٹ ڈالا ہے؟ انقلاب تو نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن حلقوں میں ہم بائی الیکشنز میں کھڑے کر رہے ہیں اس میں 15 لوگ ہیں. تنقید ہو رہی ہے کہ 15 ووٹ بھی ہیں. ڈبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ فارم 47 کون بنانا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے چھوڑا کیا نون لیگ کو. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسی بات کو کیسے ڈیپینڈ کروں. کیا خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ہو ہیز دا پاور. ایون ڈونلڈ ٹرمپ کو. جی خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے، اس کا ایک امپیکٹ بڑا نظر آ رہا تھا. ان کے بیٹے کا ایک کا نام قاسم ہے. جی وہ ایسے لگ رہا تھا محمد بن قاسم آ رہے ہندوستان پر قبضہ کرنے. میاں نواز شریف خاموش ہو گئے ہیں، سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں. آلموسٹ ریٹائر ہی سمجھے نا. اٹس اباؤٹ فیملی. پلیز انڈرسٹینڈ. سر سنا ہے بھتیجی مریم نواز بھی اب اپنے چاچا کے نقش قدم پر ہی ہیں. وہ تو بہت بلکہ ان سے تھوڑا سا آگے. 14 اگست کے جو بل بورڈز ہیں اس میں سے قائد اعظم کو غائب کر دیا. ڈال دیں گے ویسے آخر میں. کہے گا جی قائد اعظم کا بھی بڑا رول تھا. آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، ہمدرد ہیں یا صرف ان کے رفیق؟ مجھے اتنا پتا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں، میں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کے کاز کو آگے لے کے جاتا ہوں. ہمیں آپ چھوڑ دیں، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، ڈائریکٹ چلے جائیں. عمران خان کے پاس کروڑوں سپورٹرز ہیں. عمران خان بالکل حق پر کھڑا ہے، سچائی پر کھڑا ہے. آئی تھنک آئی ول بی ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ اگر وہ ڈیل کر کے باہر، اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں قریب باہر آ سکتے ہیں. جب آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے، آپ کو نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں میں بھی اگر پریشر کو برداشت کرتی تو اس وقت مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھی ہوتی. ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان، سابق گورنر سندھ، لیکن اب مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں، محمد زبیر صاحب. السلام علیکم محمد زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. محمد زبیر صاحب، وہ شعر تو سنا ہوگا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو کہاں میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان جو کہ ان کے ڈیل بریکر کے طور پہ بھی جانے جاتے تھے، اور کہاں اب ان کے شدید ناقد؟ تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ اچھا یہ بہت کم آتا ہے نا پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا میں بھی بہت کم ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ایک چیز کو کہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہے بڑے لیول پر کرنی ہے، میں تو چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں، قوموں کی زندگی میں بھی بڑا قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں سچ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں سچ ہے. سچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100%. پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی جو ہر چیز صحیح کر رہی ہو، نہ پاکستان میں نہ باہر. جی کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، سب کو اندر بیٹھ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. جی لیکن اگر اتنی کلیئرنگ ہو کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی، ہر پولیٹیکل پارٹی ہیز این آئیڈیالوجی. بالکل. پی ایم ایل این ہیڈ این آئیڈیالوجی. وہ میاں نواز شریف اس کو لیڈ کر رہے تھے لیکن وہ خود آئیڈیالوجی نہیں تھی. لیکن اگر وہ اس سے بالکل 180 ڈگریز ہٹ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے کیا کریں. سر آپ نے اتنا بڑے قدم کی بات 2018 کے الیکشن کو کرٹیسائز کر رہا تھا اور 2024 میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. نہیں لیکن ایک اور تاثر آپ اس کو بیٹھ کے کیسے ڈیفینڈ کریں. ایک تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے محمد زبیر کو بہت اہم پوزیشنز دی تھی، ایک انہوں نے پلیٹ فارم دیا تھا. لیکن جو آپ بڑے اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں تو صرف بیانیے، اگر وہ اپنی بیانیے سے پیچھے ہٹے تو آپ نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ اب آپ ان شریف فیملی کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. سر ہر ایک اپنے تھنکنگ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے پالیٹکس چھوڑ دی، اب میں نہیں بات کروں گا، اور کیونکہ میں اپنی پارٹی کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اور وہ بھی سچا ہوتا ہے اور میری تھنکنگ بھی یہ ہے کہ بولنے سے فائدہ ہوگا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کو، کیونکہ اور یہ پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس میرا سٹارٹ ہوا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے فوج کی سپورٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا فیصلہ کیا. ہم سولین بالادستی کی جنگ سمجھ کے لڑ رہے تھے 3.5 سال، اور میں سب سے آگے تھا
میں مریم نواز کے ساتھ ہوتا تھا. اگر مریم نواز کو پی ایم ہیلن اس چیز کا آنر دیتی ہے کہ اس نے پالیٹکس آف ڈیفائنس اور ریزسٹنس کی ڈیورنگ دوز 3.5 years, تو آپ ساتھ تھے کسی بھی مرد کے مقابلے میں, تو میں تو اس کے ساتھ تھا. سر لیکن کوئی پاکستان میں جگہ ایسی وہی کہہ رہی ہوں, میاں نواز شریف کے دستے راز, میاں نواز شریف کے ترجمان, وہ اتنا خلاف چلے گئے, تو صرف یہ کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یا بیانیہ خلاف, یہ تو اتنی بڑی بات ہے. ووٹ کو عزت تو بہت بڑا بیانیہ ہے. اصل بات کیا ہے, اس کی ڈیپتھ دیکھیں نا, ووٹ کو عزت دو, ڈیپتھ کیا. ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ جی 2014 کا دھرنا فار ایگزامپل لے لیں, تو 2014 کا جو دھرنا ہو رہا تھا, تو ہم اس وقت کیوں, میں میاں نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتا تھا اور ڈیفینڈ کرتا تھا کہ بھائی ایک پاکستان میں ہر چیز کا پروسیس ہے, اور اگر عمران خان کو شکایتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں, جینوئن بھی ہو سکتی ہیں, اس کا طریقہ کار ہے, بٹ اٹ کانٹ بی بیکڈ بائی دا ملٹری دھرنا. اینڈ اٹ واز بالکل کلیئر کہ اٹ واز بیکڈ بائی دا ملٹری. جب ڈان لیگس ہوا, ڈان لیگس واٹ واز ڈان لیگس, اور یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایک دفعہ مار پڑی ہے. ابھی ان کو وہ سائفر میں کیا تھا, سائفر میں بھائی, سائفر کی وجہ سے پاکستان کی کون سی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی. میمو گیٹ آپ کو یاد ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف یوز ہوا, تو سب نے مزہ چک لیا. محمد زبیر تو سب سے آگے کھڑا تھا. تو پھر کیا ہوا, شریف فیملی نے رنگ بدلا یا رنگ محمد زبیر نے بدل لیا؟ دیکھیں جب میں جوائن کیا 2012 میں جوائن کیا, اس کے 9 مہینے کے بعد آئی واز پارٹ آف دا کیبنٹ. میں تو کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں لے کے گیا تھا, میں کوئی پیسہ نہیں لے کے گیا تھا, اینڈ ڈسپائٹ دیٹ مجھے بڑا ہونا دیا. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن منسٹر لگایا, پھر اس کے بعد گورنر لگایا, اور جب ہم اپوزیشن میں آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم موڑ پر ان کی جد و جہد کے سب سے اہم پوزیشن اسپوکس پرسن فار مریم نواز اینڈ نواز شریف. آپ نے یہ کہا کہ میں نے میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا, شہباز شریف کی نہیں, اور اب جو نون لیگ چھوڑی ہے وہ شہباز شریف کی نون لیگ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر 2012 میں شہباز شریف کی مسلم لیگ ہوتی نا, یہ والی, میں جوائن ہی نہ کرتا. سر دونوں میں فرق کیا ہے؟ 100% جوائن نہ کرتا. دونوں میں فرق کیا ہے, صرف پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ؟ ایک تو کوئنسیڈنس ہے کہ وہ دونوں بھائی ہیں, تو ایک پارٹی میں. اگر وہ دو بھائی نہ ہوتے, دو مختلف پارٹیز ہوتی, دو دھڑے تھے. جس طرح جب اپوزیشن میں تھے اور جدوجہد چل رہی تھی سویلین سپریمیسی کی یا جو بھی ہے, اور مریم نواز لیڈ کر رہی تھی, تو یہ شہباز شریف اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جاتی عمرہ بھی نہیں آتی تھی, 15 کلومیٹر قریب نہیں آتی تھی, کیونکہ یہ ڈر لگتا تھا کہ یہ انٹیلیجنس والے پھر رہے ہوں کہ وہ رپورٹ کریں گے کہ جی یہ ایکس وائی. تو جو شہباز شریف کی ٹیم کے تھے, جس طرح ملک احمد ہیں, جس طرح عطا تاڑر ہیں, جس طرح خواجہ آصف ہیں, جس طرح احسن اقبال ہیں, یہ آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ مریم نواز کے ارد گرد ہم کیوں کھڑے ہوتے تھے بھائی؟ ہم کو ان کے زیادہ سینئر لیڈر تو نہیں تھے. اور شہباز شریف کی بڑا سمپل سے لاجک تھی کہ میں میاں صاحب کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ شہباز شریف کی پالیسی فالو کرتے تو نہ 93 میں نکالے جاتے کاکڑ فارمولے, نہ 99 میں ماشاء اللہ لگتا, نہ 2017 میں نکالے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک دیوار چین ہے اور آپ اس پر سر اپنا مار رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے, وہ تو نہیں ٹوٹے گی دیوار چین, آپ کا سر ٹوٹ جائے. پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہی فرق ہوا نا, پھر بہت ایک بڑا بھائی ہے. بہت اچھا, ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف از اے رسک ٹیکر. ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا اسٹیٹ آف افیئرس. اسی وجہ سے چاہے وہ فارن پالیسی میں ان کے انیشیٹو, ابھی 3 سال سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ایک مجھے اسٹیپ بتاتے ہیں, ایک اسٹیپ بتاتے ہیں افغانستان کی طرف, انڈیا کی طرف, جو رسک جس میں ہوں, جب حالات جب اچھے ہو جائیں گے یا جو بھی ہو جائے گا, یا اگر آپ اکنامک پالیسیز لے لیں. سر آپ کا اختلاف وہ کس پوائنٹ سے, کس مقام سے شروع ہوا؟ چونکہ دیکھیں ان کے شریف فیملی کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ جب یہ ان کا اچھا وقت ہوتا ہے نا تو یہ گلے پڑتے ہیں, اور جب ان کا برا وقت ہوتا ہے تو یہ پاؤں پڑتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ مرحوم جو پیر پگاڑا ان کا تجزیہ تھا ان کے بارے میں, تو وہ پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ دیکھیں, ایک تو ہوتا پروسیس ہوتا ہے. دا فرسٹ پوائنٹ واز آئی واز ٹوٹلی سپورٹیو آف دا پارٹی, اور 2021 کے اینڈ 2022 کے شروع, اب یہ کرٹیکل پیریڈ شروع ہو گیا تھا جی, اور اس وقت آپ جیسے اینکرز اور بہت سے دوسرے لوگ پوچھتے تھے, چاہے میں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہی, تو چاہے شاہد خاقان عباسی تھے, چاہے مریم نواز تھیں, احسن اقبال تھے, میں خود, ہم ہر دفعہ ایک جواب دیتے تھے, پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ابھی 15 دن پہلے ہم یہ بول رہے ہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میرا سوال تھا. تو یہی, ہاں جی ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے کر رہے ہیں,
اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی کوئی اتنی بھرپور تھوڑا چاہیے ہوتی ہے. جیسے باپ پارٹی اور ایم کیو ایم کو کسی نے کہا آپ عمران خان کے ساتھ مل جاؤ, اس کو 176 ووٹ مل گیا, وہ پرائم منسٹر بن گئے, وہ 14 ووٹ نکال دیں گے تو عمران خان گر جائے گا. اٹس سو ایزی. ٹھیک ہے, کسی نے فون کر کے کہنا ہے, بلکہ اتنا پلیڈ بھی نہیں کرنا ایم کیو ایم سے, فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کرنی. ہاں صرف وہ اشارت ہے. باپ پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو بالکل ایسے ہی ہے نا. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ مریم نواز کے کہنے پہ آپ نے جناب باجوہ سے ملاقات کی اور اس کی آپ نے پھر بھاری قیمت ادا کی. تو اس ملاقات کا پس منظر کیا تھا, کیوں ملاقات کی تھی, اور پھر بھاری قیمت کیا ادا کی آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے, یہ کسی کو نہیں پتا تھا سوائے مریم نواز اور نواز شریف کے. ان کا بھائی جو ہے نواز شریف کا, وہ پریزیڈنٹ تھا پارٹی کا, اور وہ دوسرے دھڑے سے تعلق تھا اس کا. ٹھیک ہے, مفاہمتی گروپ سے تعلق تھا. ہم تو مزاحمتی اور مفاہمتی کہتے تھے, آپ لوگوں نے ہی نکالا تھا شاید. تو وہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن شام کو, اور آئی ایس پی آر چیف ٹی وی پر آ کے کہہ رہے ہیں محمد زبیر آئے تھے, اور آرمی چیف سے انہوں نے 2 بہت لمبے بہت گھنٹوں تک ملاقاتیں کی, اور ایک میں فیض حمید بھی تھے, جنرل فیض حمید. Now and he's right کہ I'm embarrassed. People are asking me, you are the president of the party, what is happening? اچھا, پارٹی جو تھی وہ اس طرف جا رہی تھی, ووٹ کو عزت دو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس. اوکے, اینڈ ہیئر از دا اسپوکس پرسن ہو از گوئنگ. اچھا, میں اس وقت اسپوکس پرسن نہیں تھا سر, سو میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں. تو جب یہ اتنی گڑبڑ ہو گئی, یہ نہیں کہنا کہ ہم نے کہا تھا, خود اپنا کہنا کہ میرے تو وہ پرانے دوست تھے, اپنے پہ لے لو. تو پارٹی نے مجھے رگڑ کے رکھ دیا. احسن اقبال صاحب نے مجھے شوکس نوٹس دے دیا کہ آپ کی ممبرشپ کیوں نہ ختم کی جائے, جو آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا, کروڑوں لوگوں کا دل آپ نے دکھایا ہے یہ میٹنگ کر کے. میں مریم نواز کو کہہ رہا ہوں, نواز یہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں یار اس کو چھوڑو. سر کتنی ملاقاتیں ہوئی تھیں؟ 2. ایک 27 اگست 2020 کو اور دوسری 7 سپٹمبر 2020, یعنی کہ 10 دن میں 2 ملاقاتیں. مریم نواز نے یہ بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب باجوہ کے پاس محمد زبیر کو کوئی پیغام لینے یا دینے کے لیے نہیں بھیجا. اگر ایسا ہے تو پھر یہ ساری موو کیسے ہوئی, آپ کا چینل کیسے قابل عمل آیا؟ دیکھیں, میں جنرل باجوہ کو بہت عرصے سے جانتا تھا. جی, مطلب بہت اچھے طریقے سے ریفرنس ہے ان کے ماموزاد انجم وڈائچ, آپ کے کلاس فیلو, آپ کے دوست. انہی کے گھر تو میں رہتا تھا. جب ہم اپوزیشن میں آئے 2018 میں, تو تھرو آؤٹ آئی یوز ٹو اسٹے دیئر. اور میں ایک دفعہ بھی, چاہے وہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہو, یا اریسٹ میاں نواز شریف کو کیا ہے جب مریم نواز کو کیا ہے, یا اس کے بعد جو بھی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, آئی نیور ایور میٹ جنرل باجوہ. اس کا ریزن یہ تھا کہ پارٹی ایک ڈسپلن ہے, اور میں سمجھتا تھا کہ ہماری پارٹی از آن دا رائٹ, اور ہمیں اگر پارٹی نہیں چاہتی تو میں ان کے ساتھ خوشگپیاں نہیں لگانا چاہتا. ہاں, اگر ہم سمجھتے ہیں ہی از partially or mainly responsible for the state of affairs of the party and its leadership, then I should not be on a friendly terms. نہ ہی میں ان کے ساتھ لڑائی. ان کے بیٹے کی شادی بھی ہوئی 2019 میں, and I was invited, and I was myself and شاہد خاقان were the only 2 جو ان کی شادی پر نہیں گئے. اس لیے نہیں گئے کہ بھائی اس وقت نواز شریف جیل میں بیٹھا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم وہاں جا کے ڈھول سب پارٹی کے کہنے پہ کر رہے تھے, اور پارٹی ڈینائل موڈ کے اندر تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ملاقات بھی ہمارے کہنے پہ نہیں کی. سر, کیا یہ بات درست ہے کہ جناب باجوہ سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز پہ سے کراس ہٹایا گیا, اور جو ایک غیر اعلانیہ ان کے اوپر پابندی تھی ان کو اس کے وہ ختم کی گئی, اور پھر سے ان کو مین اسٹریم میڈیا میں دوبارہ کوریج ملنا شروع ہوئی؟ کا تو یہ بالکل حقیقت ہے. اور میاں صاحب کا بھی نہیں, میاں صاحب کا تو نہیں, میاں صاحب کا تو دیکھیں اسٹوری ایسی تھی کہ میاں صاحب واز سائلنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. جب اگست 27 کو ملاقات ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ بالکل خاموش تھے لندن میں. جی, انہوں نے بات شروع کی ہے کرنا جب یہ ناکام ہو گئے بات چیت, اور پی ڈی ایم بنا, جو پی ڈی ایم بنا تقریباً 20 سپتمبر کو. کیا یہ سب ایسے ہی ہوا جو عمران خان لنڈن پلان کے حوالے سے بتایا کرتے تھے, ایسے ہی ہوا تھا یہ سب؟ دیکھیں, ایک تو مجھے کوئی لندن پلان کا یہی تھا نا کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے, میاں صاحب کو لایا جائے. ضرورت کیا ہے؟ دبئی پلان کیوں نہیں بن سکتا, لاہور پلان کیوں نہیں بن سکتا, آئیڈیا وہی تھا جو وہ بتا رہے تھے عمران خان, ہوا وہی نہیں. مجھے دیکھیں ایک سیکنڈ, ابھی میں نے کسی سے جا کے ملنا ہے 4 لوگوں سے 5 لوگوں سے. کل میں گیا, اسد کیسر, محمود اچکزئی وغیرہ, ہم چھپ چھپا کے میٹنگ کر سکتے ہیں, یا ہوتی ہیں نا, کیوں نہیں ہوتی ہیں میٹنگ. میں جب آرمی چیف سے ملنے گیا تھا,
اگلے 20 دن کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی جی. تو کیوں نہیں خبر ہوئی تھی؟ اس لیے نہیں خبر ہوئی تھی کہ آپ اگر سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں تو لندن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بھی میرا اپنا پرسنل آئی ایم اے وٹنس, لندن میں جتنی آپ کے اوپر نظریں ہوتی ہیں نا, جو بھی پاکستانی سیاستدان وہاں جاتے ہیں وہاں بندوبست بہت اچھا تگڑا بندوبست ہے وہاں پہ. بہت پکا ہے. ملک احمد خان کا اس سب میں کیا کردار تھا؟ ملک احمد خان اس وقت بالکل بھی نہیں تھے. ایکچولی وہ بہت کلوز ہیں جنرل باجوہ سے. ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں, بہت اچھے, بہت اچھے دوست ہیں, فیملی ٹرمز. تو وہی پیغام رسانی بھی لندن میں وہ بھی کیا کرتے تھے اور تو کر ہی رہے تھے. جب ووٹ آف نو, دیکھیں مجھے کوئی فیکٹس نہیں پتا, سو بٹ آئی نو کہ لیٹر آن 2021 میں اراؤنڈ دا ٹائم جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی پلیڈ اے رول. آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا, تو کیا سازش تھی؟ ہم ظاہر تو وہ آئینی طریقے سے گری تھی. آئی تھنک موسٹ ان پی ٹی آئی ٹوڈے وڈ تھنک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل بیٹل کرنا چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں, اس کا حق ہوتا ہے کہ جی وہ کوشش کرے کہ اپنی حکومت کو بچائے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جسٹ آن دا بیسس آف ووٹ آف نو کانفیڈنس لیتے اور اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کرتے, تو میرا خیال ہے کہ ہی وڈ ہیو بین فار بیٹر آف. ریزائن نہ کرتے نیشنل اسمبلی سے, وہ تمام اقدامات نہ اٹھاتے. غلطیاں تو ہوئی ان سے, غلطیاں تو ہوئی ہیں. تو وہ دیکھیں نا, اب آپ سوچیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے, عمران خان اپوزیشن میں آ جاتا, سو واٹ, ایٹ بیسٹ سوری ان دا ورسٹ کیس سینیریو 16 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے الیکشن کا, اور آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. کوئی حکومت جو ہے, انکمبنٹ حکومت کو دوسرا ٹرم لینا آج کل تھرڈ ورلڈ میں امپاسبل ہوتا ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے اتنی مشکلات آپ عوام کے لیے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں, اور معیشت کے حوالے سے آپ خود سوچیں کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو جب وہ 2023 اگست میں یا اکتوبر میں الیکشن میں جاتے تو 38% انفلیشن ہوتی, ویسے ہی پی ایم ایل این کا تو بھتا نکل چکا ہوتا. آپ ضرور اس کو دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز ایکسجریٹ کرتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک جب بات کرتا ہے تو تھوڑا بہت کیا بہت زیادہ ایکسجریٹ کرتا ہے, اور اسی سے سمپتھیز کریٹ ہوتی ہیں کہ جی آپ اس میں اس حد تک کہ جی ایکچولی سازش ہوئی ہے. سازش ہوئی نہیں, کوئی امریکی سازش کا جو راگ پھر الاپتے ہیں پی ٹی آئی, کوئی سازش نہیں ہے. نہیں سازش دیکھیں, کوئی کچھ دیکھیں, پینٹاگون تھا اس میں شامل نہیں, پینٹاگون نہیں تھا شامل, وائٹ ہاؤس نہیں تھا, یہ تو کبھی الزام نہیں لگا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, کانگریس میں کوئی بھی نہیں تھا. جو پلرز ہیں یو ایس پالیسی کے, اس میں سے کبھی بھی پی ٹی آئی نے الزام نہیں لگایا کہ یہ شامل. سائفر حقیقت تھا, سائفر مجھے وہ نہیں پتا, بٹ اس میں بالکل وہ چوائس آف ورڈز تھے, دے ور اناپروپریٹ, دے ور انڈپلومیٹک, اینڈ پاکستان ہیڈ دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. مطلب اس میں وہی ساری باتیں تھیں. اظہار کرنا کسی بھی ڈپلومیٹ کے لیے, ایون اگر وہ بہت سینئر نہیں بھی تھا, کہ جی ہم, اس کی خواہش بالکل کلیئر تھی کہ وہ دے ڈڈ ناٹ وانٹ عمران خان ٹو ریمین ان پاور. دیٹ واز ویری بیڈ. بٹ اس کو امریکن حکومت کی سازش, میں نے کہا نا, پینٹاگون, وائٹ ہاؤس, کانگریس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جب ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے تو پھر سازش کون؟ مطلب لیکن سائفر میں وہ باتیں تھیں جو عمران خان ہمیں بتاتے ہیں, سب کو, پوری قوم کو, وہی باتیں تھیں. اگین وہ بات ہے وہی لندن پلان والی. بھائی کیا ضرورت ہے, آپ نے فارمولا بنانا ہے نا جو دونوں کے لیے ایگری ہو کہ جی یہ اس کی حکومت کا تختہ کرنا ہے. کیسے کریں گے جی, اب وہ آپ چھوڑ دیں ہمارے پر, ہم یہ دو پارٹیز کو, اور 20-22 وہ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو سندھ ہاؤس میں رکھا تھا, بائی دا وے اس میں بھی میں آئی ایم اے وٹنس, وہ جو 20-22 ممبران تھے نا, وہ اس سے 1 سال پہلے سے پی ٹی آئی سے تنگ آ چکے تھے. اون چودھری جو ہیں, اون چودھری نے میرے سے رابطہ کیا تھا. اچھا. 1 سال پہلے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا, اور اس نے کہا تھا, اس نے مجھے ڈنر پر بلایا تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ جی ہم بڑا تنگ ہے. اچھا وہ تو تنگ تھا, وہ ظاہر ہے, اور یہ ملک ریاض راجہ ریاض فیصلہ آباد کے تھے, اور جہانگیر ترین کا ایک گروپ تھا, ایم این ایز اور ایم پی ایس کا, جو پی ٹی آئی سے تنگ تھا اور چھوڑنا چاہتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بار بار کہا, تو میں جب میسج دے رہا تھا جن لوگوں کو, پھر میں نے حمزہ شہباز کو, بیکاز حمزہ از اے اسکلفل پلیئر ان چیزوں, میں نے حمزہ کو کہا تھا یار وہ میرے سے بار بار کر رہے ہیں, تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں
تو پھر حمزہ کی ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں. اچھا زبیر صاحب، جناب باجوہ عمران خان کے اتنا خلاف کیسے ہوئے؟ چونکہ دیکھیں جناب باجوہ جناب فیض حمید کے اوپر تو الزامات تھے کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں لائے ہیں، پھر دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو توڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں زبردستی یا مجبوراً شامل کیا، پھر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کرا کے لے کے آئے. تو وہ کب خان صاحب کے اتنا خلاف ہو گئے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. دیکھیں پولیٹکس میں کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے ساری عمر کے لیے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو آئی ایم شیور جنرل باجوہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. اس پہ بہت زیادہ جو انحصار کرنا شروع کر دیا تھا جنرل فیض حمید پر. جی تو جنرل فیض حمید ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر سیکنڈ ٹرم کے اینڈ پر ہی وانٹیڈ ٹو بی دا چیف. جی اس میں کوئی خراب، اس میں کوئی سازش نہیں ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی دا چیف. اینڈ آئی تھنک میرا تھنکنگ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے. اچھا. تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو ان کی قربتیں ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان کی، اور جس کی وجہ سے پی ایم ایل این پی وی پی بہت زیادہ ناراض ہیں سو نے سو، وہ تو میں بیلنس آؤٹ کروں اپنی پالیسیز کو. کیونکہ جب میں جنرل باجوہ سے ملا تھا تو میرا جو ایک اگر آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں بہت کنسرنس ہیں کہ جو آپ نے رول پلے کیا ہے 2018 سے پہلے، اور جنرل شجاع پاشا اور یہ سارے جو تھے جو بعد میں حقیقت سب نے بتائی کہ کر رہے تھے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا وہ گلے شکے ہمارے اپنی جگہ، بٹ ویل فارگیٹ اٹ. اگر آپ ابھی بیچ میں سے ہٹ جائیں، عمران خان حکومت میں ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پی ٹی آئی پاور میں، ہم اپوزیشن میں، جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں وہ ہمارے ساتھ کیا کریں، ہمیں آپ چھوڑ دیں کرنے کے لیے. آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آپ بیرکس چلے جائیں. اور بڑا فیئر ڈیمانڈ ہے نا. اور انہوں نے کیا، اور ہمیں اچھا یہ معصومیت میں what I was asking کہ آپ اگر یہ اچیو کر لیں تو حکومت گر جائے گی. بیکاز ان کا انحصار جب عامر لیاقت نے کہا کہ جی ہمیں فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اور آج ووٹ ڈالنے ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو گئی تھی. کیا کہا جناب باجوہ صاحب نے اس بات پہ آپ کی؟ آپ نے کہا نا ہمیں میدان میں چھوڑ دو اور ہٹ جائیں، سائڈ پہ ہٹ جائیں آپ. ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا. وہ چاہتے تھے کہ جب کوئی پاکستان میں اردوغان آ جائے گا تو وہ چھوڑ دیں گے. جنرل فیض حمید کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کا کردار کیسا تھا آپ کے خیال میں؟ کیا وہ جنرل باجوہ سے بہتر تھے؟ آئی تھنک ہی ہیڈ اے نیگیٹو رول. اور میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ جب ان کے اوپر الزامات لگے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں کبھی مسئلے کو سالو کرنے نہیں چاہتے. جی ہم اگر یہ دیکھیں کہ وہ پاورفل بنے کیوں تھے، اتنے پاورفل بنے کیوں تھے، کیا آج پوزیشن ڈفرینٹ ہے؟ اگر آپ کسی شخص کو، یو ایس کا بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دی ورلڈ، اس کے اوپر بھی بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. کانگریس ہے، کانگریس اگر اس کو چاہے تو امپیچ کر کے باہر نکال سکتی ہے. جوڈیشری ہوتی ہے، چیکس اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے نا ایک جمہوری ملک میں. یہی تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو آج رونا ہے کہ بھائی اگر آپ عدلیہ آزاد نہیں ہے، اگر آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے، اگر الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، تو چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ناکارہ سسٹم ہے. تو ناکارہ سسٹم ہے نا سر، جب کوئی پاور حاصل کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا اس وقت. نہیں تو وہی تو میں کہتا ہوں نا کہ 2 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے کسی چیز کو بھی ریزالو کرنے کا، جو ہم نے اپنے مینجمنٹ میں سیکھا. ایک تو یہ ایشو ہو گیا یار اس کو، لیکن کیا ہم نے انشور کیا جب جنرل فیض حمید پر یہ الزامات لگے کہ پاکستان میں آئندہ کسی کے پاس اس قسم کی پاور نہ ہو، ان چیکڈ پاور نہ ہو، کیا ہم نے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی افغانستان میں جو حالات خراب ہوئے جب طالبان نے قبضہ کیا ہے افغانستان میں تو وی ور فائن ود اٹ. اوبیسلی ہماری نیشنل پالیسی کا حصہ تھا کہ طالبان کسی طرح سے واپس آئیں. لیکن وہ جو فیض حمید صاحب وہاں پہنچے کابل اور وہ جو چائے کا کپ پی رہے تھے اور وہ جان بوجھ کے انہوں نے تصویریں اور ویڈیو ریلیز کروائیں، دا ویسٹ واز ایبسلیوٹلی لیوڈ ود اٹ، اسپیشلی امریکہ. وہ ان کا تو یہ تھا کہ ایک ارینجمنٹ ہے جس میں پاکستان واز ٹو ہیلپ کہ وہ آہستہ آہستہ ٹیک اوور کریں گے اور ایکزٹ کرنے کا موقع ملے گا امریکہ کو. اور سڈنلی اب وہ جو وکٹر نہیں پرانے زمانے میں پہنچتا تھا، جب قبضہ ہو جاتا تھا نا کسی ملک میں، ایجپٹ پر قبضہ ہو گیا یا پیلسٹائن پر، تو جو رولر ہوتا تھا نا وہ پھر پورے پومپ اینڈ شو کے ساتھ ہاتھیوں کے اس جلوس میں اور سب میں آتا تھا اور پھر اس کو ریسیو کیا جاتا تھا. یہ ہے سر. کیا یہ بات درست ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد
عمران خان، آپ کے خیال میں عمران خان اور جنرل فیض حمید مل کر جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کا راستہ روکنا چاہتے تھے؟ اگین میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے اگین جو میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی، تاحیات لیکن اب ایکسٹینشن آفر کی خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اس وقت میں، کیا کرنا چاہیے تھی؟ خان صاحب نے خود کہا ہے یہ تو انٹرویو میں آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ پی ایم ایل این نے ان کو آفر دیا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن، تو ہم نے کہا ہم آپ کو دے دیتے ہیں تاحیات. اب یہ خود بتائیں نا، اسد کیسر صاحب اس پہ معافی مانگ رہے تھے قوم سے کہ جی ہمیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے، تو یہ خوش آئند ہے. پھر خوش آئند ہے، بالکل خوش آئند ہے. یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کمٹ کرنا چاہیے. جنرل عاصم منیر اور عمران خان کا آپ کے خیال میں یہ معاملہ کب خراب ہوا؟ کیا اس وقت میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور انہوں نے بشرا بی بی کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے بتایا، یا وہ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد معاملات خراب ہوئے زیادہ؟ میرا خیال ہے تمام چیزیں ہیں جو پروسیس کا حصہ ہیں، جس میں عمران خان کی جو پالیٹکس ہے آفٹر مطلب نومبر 2022 جتنی شدت سے انہوں نے پالیٹکس کی ہے، شدت سے مطلب میں بالکل ان کی اس سے ایگری کرتا ہوں جی. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا کہ کوئی نیگوسیشنز، جس سے آج کل بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بہت سے ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ بھی، جی پی ٹی آئی والے اگر عمران خان اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں اور سوشل میڈیا وہ بند کر دیں، بھائی وہ اگر وہ کر دے گا بند تو وہ تو ویسی پالیٹکس میں ختم ہو جائے گا. عمران خان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان نہ کسی کورٹ جا سکتا ہے اپنے انصاف مانگنے کے لیے، نہ الیکشن کمیشن کا جا سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ جا سکتا ہے، کہیں بھی نہیں. سارے دروازے پر ایک چیز اس کے پاس ہے اور وہ اس کے کروڑوں سپورٹرز ہیں. اگر اس نے اپنا وہ ایسٹ بھی کھونا ہے نا تو وہ والی پالیٹکس کرنا بند کر دے جو لوگ سب بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے. عمران خان بالکل حق پر کھڑا ہے، عمران خان سچائی پر کھڑا ہے. آئی تھنک آئی ول بی ویری ڈس اپوائنٹیڈ کہ اگر وہ ڈیل کر کے باہر آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر آئیں، میں چاہتا ہوں وہ جلد سے باہر آئیں، ابھی آئیں. کیسے آئیں گے؟ اپنی سچائی ثابت سر کیسے آئیں گے آپ بتائیں نا. یہی تو مطلب اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں لوں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عنقریب باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر باہر آئیں گے تو پالیٹکس ہوگی نا. کوئی اور پریشر ہو، انٹرنل کنٹرڈکشن. سر اس وقت اپوزیشن آپ کو نہیں لگتا کہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے؟ آپ دیکھیں جتنی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کالیں دی ہیں ساری فلاپ ہوئی ہیں. ابھی یہ 5 اگست کا دیکھ لیں آپ، 14 اگست کی انہوں نے کال دی ہے. زبیر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کالز ہوتی ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں وہی اگین اٹس اے میٹر آف اسٹریٹجی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کالز، ایک تو فریکوینسی اس کی بہت رکھی، جو نومبر 26 والی تھی اس سے پہلے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہوئی تھی جی، اس سے پہلے کوئی 2-3 مہینے پہلے اس سے ہوئی تھی. پہلی جو کی تھی مئی 25 کو 2022 کو، دیٹ واز ٹو ارلی. ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ ہے. اور دوسرے جو مجھے اختلاف ہے، اگر میں ان کے فیصلہ سازی کا حصہ ہوتا یا ہوں، ہر چیز میں اسلام آباد نہیں سب کو بلاتے ہیں. آپ اگر ایک کوئی بھی آپ سکسیسفل آپ احتجاج دیکھیں یا جو جس نے ہیلپ کیا کسی بھی رجیم کو گرانے کے لیے، ایوب خان کے خلاف لے لیں، وہ جگہ جگہ ہو رہے تھے، پنڈی میں بھی ہو رہے تھے، ڈھاکہ میں بھی ہو رہے تھے. اسپیسیفک جگہ نہیں تھی کہ جب آئیں گے سارے اکٹھے، بھائی ایک تو آنا ہی از امپاسبل، پھر وہ ٹھہریں گے کہاں؟ مطلب فزیکل مینجمنٹ آف آل آف دیٹ تھنگ. یہ جو دھرنے کا پتہ نہیں کہاں سے ہمارا کانسیپٹ ایک آ گیا ہے کہ وہی ایک سکسیس، وہ جو سکسیسفل دھرنا تھا 126 سے، اس میں حکومت کو نہیں گرا سکے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ سکسیسفل تھا. لیکن اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایشو بیسڈ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہر چیز کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں. جس طرح نہروں کا، کنالز کا بھی ایشو تھا سندھ میں، وہ سکسیسفل پروٹیسٹ تھا. پی ٹی آئی بھی اس میں کھڑا تھا، نیشنلسٹ پارٹیز بھی کھڑی تھیں، انہوں نے بیک آؤٹ کروایا حکومت وقت کو. دیکھیں میرا جو پاکستان کا اوور آل پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں، دیکھیں جو آج سسٹم ہے نا، ہمیں ہسٹری کے حساب سے پتہ ہے کہ یہ سسٹم گرے گا. جی ٹھیک ہے، ایوب خان 10 سال تک بیٹھے تھے جی، کوئی بھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ جانے والے ہیں. لیکن انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ جب وہ گئے تو سارے کے سسٹم کو اسی وقت گرا دیا. 7 بجے تقریر کی ریزائن کرنے کی، 7:05 کا ان کا آئین توڑ دیا گیا تھا، تو سسٹم گر گیا. اب پاکستان کیسے چلے گا اب کسی کو نہیں پتا. یحییٰ خان گئے تو کسی کو نہیں پتا. ضیاء اللہ کا جہاز پھٹا، اوور مائی ڈیڈ باڈی پیپلز پارٹی 2.5 مہینے میں بے نظیر بھٹو
پرائم منسٹر بن چکی ہیں. جی. امپلوژن ہوتا ہے جی. جیسے مشرف کے وقت پر ہوا تھا. سو آج بھی جب پی ٹی آئی والے اور ہم سب یہ جب کہتے ہیں یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, تو کوئی کہتا ہے 6 مہینے 8 مہینے انسسٹینیبل, کسی کو نہیں پتا. جی. 3.5 سال تو ہو چکے ہیں ویسے ہی. 2 سال 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے, 2 سال میں بھی ہو سکتا ہے, 5 سال. پرابلم جو اس میں ہے نا خرابی, جی. اور بہت زیادہ خرابی, وہ یہ ہے کہ یہ ایک امپلوژن ہوگا, اس میں یہ سارا سسٹم گر جائے گا. یہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے نا, یہ ود ان منٹس گرے گی. یہ وہی نواز شریف تھے جن کو لندن کنوکشن کے بعد بھیجا گیا تھا, اور کنوکٹڈ تھے, واپس آئے تو کورٹ والے ایئرپورٹ پہنچے کہ سر یہ یہاں اسٹیمپ کا انگوٹھا لگا دیں گے. سر یہاں ہم نے کیسز بنتے ہوئے بھی دیکھے, اب لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان بالکل صحیح بند ہے. بھائی شیخ مجیب بھی صحیح بند تھا, بھٹو بھی صحیح بند تھا, بے نظیر بھی, آصف زرداری بھی. ہم نے ہسٹری میں دیکھا یہ کہ وہی قوتیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ مجیب الرحمان غدار ہے, اگرتلہ کانسپریسی کیس انڈینز کے ساتھ مل کے ملک توڑ کر, پھر وہ واپس لیا ایوب خان نے, اور پھر فیسیلیٹیٹ اتنا کیا کہ وہ الیکشن سوائے 2 سیٹوں کے ساری سیٹیں جیت گئے. بڑا ان ایکسپیکٹڈ سا کام ہے یہ, پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت کیا ہو جائے. اس وقت جو اپوزیشن کی اے پی سی ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بڑا امپیکٹ ڈالا ہے؟ انقلاب تو نہیں آیا. ہاں وہ تو نہیں آیا, لیکن کوئی امپیکٹ ڈالا. کیونکہ میں ابھی بھی پھر رہا تھا تو انقلاب پہ تو کوئی, آپ بھی اے پی سی میں موجود تھے نا, اس میں موجود تھا. دیکھیں یہ میرا ایک نظریہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. میرے بس میں جو ہے مجھے کرنا چاہیے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم غلط ہے, سچ بولنا چاہیے. میری نظر میں آسان طریقہ ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں, آسان طریقہ ہے کہ اچھی. سر آپ نے اس اے پی سی کا جواب دیکھا, 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی سزائیں دے کے جواب دیا گیا, تو جو امپیکٹ تھا وہ بھی ختم, اس کا مطلب جو ہونا بھی تھا اس کا. دیکھیں نا, آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں تو دونوں پارٹیز کو پھر اختیار ہوتا ہے نا کہ وار کرنے کا. جو اپوزیشن کے پاس اختیارات بہت کم ہیں, جی, وہ بہت لمیٹڈ باتیں, وہ بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں, بیانات دے سکتے ہیں, اور ٹی وی پر بیٹھ کے ٹی وی پر بھی بہت ریسٹرکٹڈ بات کر سکتے ہیں, ورنہ وہ بیپ لگ جاتی ہے. ہاں بیپ لگ جاتی ہے, یا سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جی جی جی. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو مجھے بعد میں بتایا کہ 3-4 دفعہ بیپ لگی تھی, جب بھی میں کسی کا نام لے رہا تھا تو بیپ لگ رہی تھی. تو ویسے بیپ پہلے بھی لگتی تھی. ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہوا تھا نا, تو اس وقت بھی اگین میں کوئی کنکلوژن پر نہیں پہنچا تھا. میں کہتا ہوں ڈبیٹ ہونی چاہیے, میری رائے کا اظہار مجھے کرنے دیا جائے, اور اس کا جواب کسی کو رائٹ ہونا چاہیے. بٹ یہ کہ جی ملک ریاض کا میں نام لوں گا تو بیپ لگ جائے گا, یہ بھی ایک وقت تھا. اب اسی اور ملک ریاض کا نام نہ لیں تو آپ کے منہ سے پھر بھی نکال دیا جائے گا. وقت کی بات ہے نا, وقت. دس از ویئر دا پرابلم آف دس کنٹری از کہ یہ انصاف پر نہیں کھڑا ہوا, یہ کسی اصول پر نہیں کھڑا ہوا. یہ ایک وقت کے ساتھ سارے یہ اسلام آباد کو اگر آپ بیٹھ کے اسٹڈی کریں نا تو اٹس اے ٹریجڈی کہ یہاں ایسے ایسے رولرز آئے اور ایسے ایسے ان کے شان و شوکت کے ساتھ ان کو ریسیو کیا, اور جو سوچا نہیں جا سکتا تھا وہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہی لوگ یہاں ڈریگ کیے گئے اور انہوں نے سزائیں, اور بالکل ہیلپ لیس. اور کسی کا ابھی عمران خان کو دیکھ لیں, اٹس اے نیشنل ٹریجڈی. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. میں جانے کے لیے نہیں تیار ہوں کہ جی اس نے کیا غلط کیا. بھائی عدت کا کیس جو ملک چلائے, انتہائی تھرڈ کلاس, اس سے زیادہ تھرڈ کلاس نہیں, اس سے زیادہ بات ہی نہیں ہونا چاہیے تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے یہ جو بھٹو کے خلاف وہ جو کیس ہوا تھا نا جس میں پھانسی دی تھی, وہ تو خیر شیم فلنس کی لمٹس کراس کر گیا تھا نا. اور صرف یہ نہیں کہ جی جو آپ نے پھانسی دے دی, آپ نے پھانسی دے دی, آپ نے اس کی بیٹی کو اور اس کی بیوی کو اس کی شکل نہیں دیکھنے دی, آپ نے اس کو ایک دن پہلے ان کو اریسٹ کر لیا, آپ نے وہاں اس کا جنازہ جب بھیجا تو آپ نے بڑے مشکل سے یہ اگری کیا کہ ایک ہوگا صرف خاندان کا, اور ٹوٹل ملا کے 20 سے زیادہ نہیں ہوں گے, جس میں 19 ان کے اپنے تھے اور ایک ان کے, اور اب غلطی کا احساس ہو گیا کہ اب کہتے ہیں جی غلطی. تو بات یہ ہے کہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسئلے کا حل کر دیا, بھٹو کو مار دیا. میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ جب اکبر بگٹی کو مارا تھا تو میرے ایک بہت اچھے دوست تھے, ابھی بھی حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ بہت بڑے عہدے پر تھے جی مشرف صاحب کے ساتھ. انہوں نے, میں نے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کیا, تو انہوں نے کہا ویو سالو دا ایشو پرابلم آف بلوچستان فار آل ٹائمز ٹو کم. اور دیکھ لیں اب اگر ایسی تھنکنگ والے لوگ فیصلہ سازی میں بیٹھے ہوئے ہوں
تو آپ خود سوچیں. اور بلوچستان اس کے بعد آج بھی آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیسے ہوگا. بالکل, کیونکہ اس کا حل یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ 4 مارتے ہیں اور ہم 4. سر لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے نا. اس وقت اپوزیشن لیڈر سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثر لیڈرشپ ہے وہ نااہل ہو گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی یا اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو پازیٹیو چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے دہرانے کی بھی ضرورت ہے, لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی بھی. اٹ از اے لارجسٹ سنگل پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان اینڈ بائی فار. ایک ابھی 2 دن پہلے سروے آیا لاہور کا, 50% پاپولیرٹی اس کی ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کی, اور 15 یا 16% پی ایم ایل این کی. ماشاء اللہ, وہی تو میں کہتا ہوں 17 سیٹیں جیتے ہیں آپ اور 2/3 لے لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن حلقوں میں ہم اب بائی الیکشنز میں کھڑے کر رہے ہیں اس میں 15 لوگ ہیں. تنقید ہی ہو رہی ہے کہ 15 ووٹ بھی ہیں, مطلب ان کے کینڈیڈیٹس 15 ہیں وہاں پہ جو امیدوار. تو ووٹ ملے گا, پتہ ہے نا, مل جائے گا نا. اس سے کیا تعلق ہے ووٹ ملے گا نہیں, ڈبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ صبح کو کون آیا تھا, ووٹ کون ڈال کے گیا تھا. تعلق یہ ہے کہ فارم 47 کون بنانا ہے, کس نے بنانا ہے. اگر فارم 47 بنانے والا آپ کا اپنا ہے, جس طرح سے میاں نواز شریف کا نہیں تھا ریٹرننگ آفیسر جس نے ریفیوز کر دیا تھا, تو اس کا جو حشر کیا اور رات کے 3 بجے نوٹیفیکیشن دیا کیا کہ ایک نیا ریٹرننگ آفیسر لگایا جا رہا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے چھوڑا کیوں نون لیگ کو, مطلب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسی بات کو کیسے ڈیفینڈ کروں. اور بائی دا وے یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی ہے. نواز شریف کی لیگیسی کو آپ نے خراب کیا. اگر نواز شریف ممبر نہ بنتے ہیں نیشنل اسمبلی کا, اگر نواز شریف اس دن دوسرے دن 9 فروری کو جا کے وہاں اپنے ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پرسنلی میں سر سینئر لوگ ان کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ ایکسیپٹ کریں اس کو, لیکن نہیں کی. اب دیکھیں نا, یہ تو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب مومنٹ آف ٹروتھ آتا ہے اس وقت فیصلہ سازی کے لیے آپ کو بہت کم ٹائم ہوتا ہے, بہت کم ٹائم ہوتا ہے. ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اے سرٹن تھنگ, اور اس میں اگر آپ ایک غلط فیصلہ کر لیں تو ساری عمر کے لیے بھاری ہوتا ہے. کیا خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے, اسپیشلی علی امین گنڈا پور, خیال آپ کا پوچھ رہی ہوں, یہ کس حد تک کمپرومائزڈ ہیں؟ اور سچ بتائیے گا کہ کیا ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں عمران خان جیل سے باہر آ سکیں گے؟ اچھا, میں یہ جن کو زیادہ تر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کمپرومائز ہیں, ایک تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف گنڈا پور کے پاس تو پوزیشن ہے نا بڑی اچھی, چیف منسٹر ہے. عمر ایوب کے بارے میں مثال کے طور پہ کوئی کہہ رہے ہیں, دیکھیں آج کل سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے. کیا مل رہا ہے اس کو, واٹ از عمر ایوب گیٹنگ. یہ بھی کہہ رہے ہیں کمپرومائز ہے, 10 سال کی جیل, ادھر سے ادھر بھاگنا, بیلیں لینا, بولنا. آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جب آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے, آپ کو نکالا جا سکتا ہے, تو ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کے بھی کاروبار ہیں, ان کے بھی بزنسز ہیں. سر آپ نے میری چھوٹی سی ایگزامپل دی, دیکھیں میں بھی اگر پریشر کو برداشت کرتی تو اس وقت مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھی ہوتی. تو ظاہر ہے کچھ برداشت کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. کچھ نہیں, بٹ جو نہیں کر پاتے, دیکھیں نا, جو برداشت کرتے ہیں, جس طرح آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہوئی, آپ کو ایک نہیں کر سکتے سر, بالکل اوپینین کے بیسس پر, تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو نہیں کرتے, لیکن وہ ٹاؤٹ بھی نہ بن جائیں پھر دوسری طرف جا کے, مطلب اتنی بھی لائن چینج نہ کریں کہ آپ روز ایسے. سر ہر بندہ بس اپنے سروائیول کی جنگ یہاں پہ لڑ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا اطلاعات ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کیا خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے, یا خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے, دیکھیں جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہو ہیز دا پاور. یہ آج کی جو سویلین حکومت ہے اس کو بھی پتہ ہے جی, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ایون ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کون پاورفل ہے, کون فیصلہ سازی کرتا ہے. جس طرح رانا ثناء اللہ نے جب بات چیت شروع ہوئی تھی جنوری میں, تھوڑی سی 2-3 میٹنگز ہوئی تھی دسمبر جنوری میں, تو انہوں نے کہا ہمارے سے وہ مانگیں جو ہم دے سکتے ہیں, جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو ہمارے پاس کیوں آ رہے مانگنے کے لیے. انہوں نے بتا دیا نا, اور کیا بتائیں اور کس لہجے میں بتائیں. تو جب پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے اس سے بات کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے, تو پھر یہ ایشو بناتے ہیں. 100% کنوینس. دیکھیں جب آپ ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آزادی کس سے مانگنی ہے آج؟ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کس سے مانگنی ہے؟ شہباز شریف سے مانگنی ہے. اس کے پاس تو خود پاور نہیں ہے, وہ تو کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس, مجھے تو پاور لا دو کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں. جب میں ہی نہیں فیصلہ کر سکتا تو پھر آپ میرے سے کیا مانگنے آ رہے ہیں؟ ابھی تک خان صاحب. اور دوسری بات یہ, خان صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے بھائی, شہباز شریف از دا پرائم منسٹر 17 سیٹوں کے ساتھ, 2/3 پرائم منسٹر ہے. وہ یہ اتنا حسین موقع کیوں دے گا کسی اور کو
کہ آپ کی باتیں اچھا جی ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دھانتی ہوئی اور فیئرنیس ہونی چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جو وار ہوئی جی اس میں ہمیں ایک بڑی زبردست ایک فتح جی. حاصل ہوئی. آئی تھنک دیٹ واز اے ٹائم ٹو فکس کریکٹ تھنگس ان پاکستان بائی گیونگ ان کا حق جن سے چھینا گیا تھا 2024 میں, ٹھیک, اور وہ پاکستان کو لیڈ کرتا ہے ایک نئے راہ پر, ایک پازیٹیو, اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ٹھیک, کہ جب آپ ایک جب ہائی پر ہوتے ہیں نا, پاکستان نیڈز اے ہیلنگ ٹچ. سر یہ پاکستان میں ڈنڈا ونڈا, سر یہ ریئلائزیشن اگر ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے. علیمہ خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک امپیکٹ بڑا نظر آ رہا تھا. تو کیا آئیں گے پاکستان یا آنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس لیے امپیکٹ ہو گیا تھا, حکومت نے جو ریئیکشن کیا تھا کہ ان کے بیٹے کا ایک کا نام قاسم ہے, وہ ایسے لگ رہا تھا محمد بن قاسم آ رہے ہیں ہندوستان پر قبضہ کرنے, جو تاریخ چینج کر ڈر گئی حکومت کہ جی ایک ہندو کنٹری انڈیا جو 5000 سال کی سویلائزیشن تھی یا پتہ نہیں کب تھی, تو وہ آگے تو قاسم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ریئیکشن تو ایسی تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ آتے, اور آنا چاہیے ان کو. امریکہ کی ملاقاتیں آپ کو لگتا ہے ان کی کامیاب رہیں؟ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے سر, وہ آج کل لیکن پاکستان کے فین. ڈونلڈ ٹرمپ از اے ٹرانزیکشنل پرسن, ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن کرتے ہیں, ٹھیک, کہ آپ مجھے کیا دیں گے اور میں آپ کو کیا دوں گا. آج کل پاکستان کے فین ہیں, انڈیا کو خوب لان تان کر رہے ہیں, انڈیا کو خوب لان تان کر رہے ہیں, لیکن you have to also understand from where he is coming. He wants to win Nobel Peace Prize. یہ ان کی ڈریم تھی. اب وہ جو بھی جہاں بھی جنگ ہو رہی ہوتی, کمبوڈیا, تھائی لینڈ, وہ کہتے ہیں میرے پاکستان نے سپورٹ کیا. پاکستان اینڈ اسرائیل آر the only two countries in the world جنہوں نے ان کو نوبیل کے لیے ریکمینڈ کیا, نامنیٹ کیا. بالکل. اس وقت میں سب بول رہے ہیں, میاں نواز شریف خاموش ہیں. کیا لگتا ہے بہت مایوس ہو گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں؟ آلموسٹ ریٹائر ہی سمجھے نا, مایوس بھی ہیں, مری میں گزارتے ہیں اپنا. مایوس بھی ہیں. مایوس کس بات کی؟ بیٹی چیف منسٹر ہے, نیکسٹ پرائم منسٹر. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کن کے ساتھ؟ میاں صاحب کے ساتھ. دیکھیں نا, چوائس بڑی سمپل سی تھی. پلیز پارس, اتنی تو پالیٹکس آپ کو آتی. اگر میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تو مریم چیف منسٹر نہ بنتی, حمزہ بنتے. تو مطلب فیملی میں بیلنس بھی تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ فیملی, پلیز انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ کافی ہو چکی ہے اس عوام کو. نہیں, شہباز شریف اگر پرائم منسٹر تو حمزہ چیف منسٹر نہیں ہو سکتے نا. مطلب دھاندلی کہلائے گی نا, ود ان دا فیملی دھاندلی کہلائے گی نا. تو اس وجہ سے انہوں نے, ان کا 3 ٹائمز وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. آبویسلی ہی ہیز ٹو لک فارورڈ. ان کی لائف ٹائم کسی کی والد کی بھی یہ نیچرل ایک خواہش ہوگی, اور ان کی خواہش ہے کہ وزیر مریم اعظم بننا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ پرائم منسٹر, اور صرف اس میں آپ نے اچھا بچہ بننا ہے. مریم نواز, آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹائم یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے کام کرنا ہے تاکہ عوام خوش ہوں. آپ جا کے سر سنا بھتیجی بھی اب چاچا کے نقش قدم پہ ہی ہیں. مریم نواز بھی اب اپنے چاچا کے نقش قدم پر ہی ہیں. ان ٹرمز آف, آپ نے کہا نا کہ اچھا بچہ بننے کی ضرورت ہے صرف. وہ تو بہت, بلکہ ان سے تھوڑا سا آگے ہیں. اچھا, کارکردگی اگر پوچھ لوں پنجاب میں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپیکٹ ڈال سکیں گی مریم نواز, یا اپنی کوئی کھوئی ہوئی مقبولیت نون لیگ کی واپس؟ وہ جو بیانیہ ہوتے ہیں نا, بیانیہ جو آپ کو مقبولیت کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ ایک پاپولر بیانیہ, جیسے ووٹ کو عزت دو, واز اے پاپولر بیانیہ. روٹی کپڑا مکان پاپولر بیانیہ تھا نا. جیسے وہ بھٹو صاحب سویپٹ the country with that, وہ اتنا سالڈ. تو وہ ابھی تک وہ کریٹ نہیں کر سکا پی ایم ایل این کہ جی وہ یہ جو چیزیں. اچھا, مجھے ویسے جو آپ نے کہا نا پرفارمنس کے حوالے سے, دیکھیں پی ایم ایل این از ان دا 90s, living still in the 90s. وہ روڈ کو ترجیح دیتے ہیں عوام سے زیادہ, انفراسٹرکچر کو. جی, انفراسٹرکچر کو. 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. سر 2012 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہ صحت مند ہے نہ تعلیم ہے, اور کہہ رہے ہیں فیوچر بڑا زبردست ہے, کیونکہ اوور ہیڈ برج بڑا زبردست بنا دیا ہے, انڈر پاس بڑا زبردست بنا دیا ہے, روڈ بڑا زبردست, بیوٹیفیکیشن بڑی اچھی کر دی ہے. یہ چیزیں خراب نہیں ہیں. تشہیر جو مریم نواز کر رہی ہیں, تشہیر جی ہر چیز میں, اگر تشہیر سے پاپولیرٹی ہوتی نا ریلیشن شپ, تو پھر تو پی ٹی وی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. پی ٹی وی پر تو وہ تعریفیں ہوتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے
کہ پاکستان سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. سر ان کی وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے کہ 14 اگست کے جو بل بورڈز ہیں اس میں سے قائد اعظم کو غائب کر دیا ہے, صرف وہ پوری شریف فیملی نظر آ رہی ہے. ڈال دیں گے ویسے آخر میں. سر یہ بتائیے کہ اب آپ کہے گا جی قائد اعظم کا بھی بڑا رول تھا. کچھ تو خیال کریں سر, آپ اگر علامہ اقبال کو نہیں بھی ڈالنا تو قائد اعظم کو, اچھا بورڈ پہ جگہ بھی ہے کافی, اگر چاہتے تو اس وقت ڈال سکتے تھے, اوپر بنا دیں گے, کہیں کونے میں لگا دیں گے. اچھا سر, آپ کی اب اگلی منزل کیا ہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, ان کے ہمدرد ہیں یا صرف ان کے رفیق ہیں, یا پھر آخر میں وہی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کو پیارے ہو جائیں گے؟ نہیں, میں تو بالکل سپورٹو ہوں. آج اگر جو بھی جس کو بھی آواز ہے اور وہ آواز اپنی کہیں بھی پہنچا سکتا ہے, جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں, تو میرا خیال ہے ان کو عمران خان کا سپورٹ کرنا چاہیے. سو پی ٹی آئی کے ریفرنس میں آپ کو کس کیٹیگری میں دیکھا جائے؟ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی ارادہ ہے آگے جوائن کرنے کا؟ چونکہ سر جون 2024 میں رؤف حسن صاحب نے خبر دی تھی کہ جی محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے بڑے پرجوش ہیں. پھر عارف الوی صاحب سے میٹنگ دیکھیں, ہوئی. میں کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہتا, میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہوئی ایک سال لگا ہے جس میں کچھ پی ٹی آئی کے خود لوگ ڈر گئے, تو اس میں میرا سر یہ ہوتا ہے کہ نیچرل سی بات ہے. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ میں نے ابھی جو پلیٹ فارم جوائن کیا اس میں پی ٹی آئی والے بیٹھے. خان صاحب کی طرف سے گرین سگنل ہے آپ کے لیے, اب تو اب رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی دیکھیں اس وقت تو میں وہ جو جس کو محمود اچک چاہیے از آئی تھنک ایون اب خان صاحب بھی ریئلائز کرتے ہیں ون آف دی موسٹ آنریبل پرسنس. اور اچک صاحب کے ساتھ خود جو نواز شریف کی تھی جب مشکل وقت تھا اس وقت بھی وہ کھڑے تھے. اسد کیسر صاحب از ون آف دا فائنسٹ پرسنز ان پی ٹی آئی اینڈ اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز. اسی طرح سے مصطفیٰ کھوکر ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں. تو ہم وہ جو پی ٹی آئی کا جو ایک ڈسیشن میکنگ پروسیس ہے اس کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک, ایک ہی مقصد ہے ان کا بھی اور ہمارا بھی. اب ایٹ سم سٹیج یہ بالکل کو ایگزسٹ بھی کر سکتا ہے جا کے آگے. آپ خان صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں, خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں خان صاحب بھائی کہ مناسب وقت وہ ہوگا. میوچل ہوتا ہے, میوچل بینیفٹ ٹو بوتھ دا انڈیویجول اینڈ دا پارٹی. پارٹی کے لیے بھی بینیفیشیل ہونا چاہیے اور میرے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک کے لیے بینیفٹ. یہ اچھی بات کی کہ میرے لیے بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے نہیں صرف پارٹی کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا. اچھا میں اس میں واضح کر دوں, میں نے جب پی ایم ایل این جوائن کی یا کبھی بھی یا حکومت وہ الیکشن جیت گئے تھے, یہ کبھی میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی مجھے یہ عہدہ چاہیے, نہ میں پی ٹی آئی سے کہتا ہوں. کیونکہ اگر آپ کو اپنے اوپر تھوڑا سا اعتماد ہے تو آپ اپنی جگہ خود بنا لیں گے. بالکل. اس سے وہ کہیں گے جی اچھا ہم آپ کو وائس پریزیڈنٹ بناتے, تو میں کیا کروں گا؟ میری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا وائس پریزیڈنٹ بننے سے اگر میں اس کو کنسسٹنٹلی ان کی پالیسی کو آگے لے کے نہیں چل سکتا. جی. اور مجھے اتنا پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں, میں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کے کاز کو آگے لے کے جاتا ہوں. آپ کے بھائی اسد عمر, آپ کا جو جھکاؤ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف, تو ان کا اس حوالے سے گرین سگنل ہے یا ریڈ سگنل ہے کہ آپ کا جھکاؤ ہے اب پی ٹی آئی کی طرف؟ دیکھیں ان کا بالکل ہی از ایز سمپیتھیٹک ٹو پی ٹی آئی ایز ہی واز اسٹل. اچھا اوکے. اسٹل ہر ایک کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی جو تلخیاں کی لمٹ ہے نا آپس میں پولیٹیکل پارٹیز میں, جس میں اینیمی اسٹیٹس ہے کہ جی پی ایم ایل این کے لیے پی ٹی آئی از اینیمی, پی ٹی آئی کے لیے پی ایم ایل این از اینیمی. ہم بھائیوں کا ہمیشہ سے ڈفرینٹ تھا. اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ بھائی ہمارے دل بھی پاکستان ہی کے لیے دھڑکتے ہیں. اسد عمر اپنے حالیہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ زبیر بھائی کا تحریک عدم اعتماد کے 1 سال بعد تک وہ عمران خان کے بڑے ناقد رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ راہ راست پر آ گئے ہیں. مسئلہ یہ آپ تو آ گئے لیکن اسد عمر دستبردار ہو گئے, تو اب آپ انہیں راہ راست پہ لائیں گے یا حال پہ ان کے چھوڑ دیں گے؟ وہ ان کی مرضی ہے. وہ اتنے ایک اپنا تعریف کر رہے ہیں, آپ راہ راست پہ آ گئے, وہ راہ راست سے دستبردار ہو گئے ہیں. نہیں, راہ راست سے دستبردار تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جن لوگوں نے کوئٹ کی پالیٹکس ان کی بھی میں ان کو تنقید اس لیے نہیں کرتا. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جی, کیونکہ اگر تمام پی ٹی آئی وہی کرتا تو پھر تو پی ٹی آئی کو فیبرری کے الیکشن میں 0 ووٹ ملنے چاہیے تھا نا. تو مشکل وقت میں کھڑے ہونا چاہیے, لیکن جس کی آپ ریزیلینس کسی کی اس بیسس پر نہیں کسی کو مارکس دیتے کہ اس نے اس وقت کیا کیا تھا. آئی اسٹل بلیو دیٹ اسد ہیز اے لاٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان. He is one of the brightest minds in Pakistan. اس سیٹ اپ کو اب کتنا عرصہ اور چلتا دیکھ رہے ہیں؟
مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ. آئی ڈونٹ تھنک سو اینی ون کین پرڈکٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ان نون ہے نا. ابھی ہم 27ویں امینڈمنٹ کی بات کریں, ہمیں یہ نہیں پتا اس میں آ رہا کیا. اور بہت سے لوگوں کے لیے جو کچھ رہ گیا تھا 26ویں میں, ہم تو سمجھتے تھے سب ہو چکا ہے, لیکن اب پتہ چلا نہیں ابھی کچھ رہتا تھا. اسی لیے اپوزیشن کو بلا رہی ہے پھر حکومت. تو 27ویں امینڈمنٹ, اب پی ٹی آئی, اب میں پی ٹی آئی کو اس وقت میں اتنا انوالو نہیں تھا, اب میں پی ٹی آئی کو یہ کروں گا جس سے 26 امینڈمنٹ میں جو انہوں نے کیا تھا بالکل غلط کیا. وائی آر یو ہیونگ میٹنگس؟ آپ سمپل اسٹیٹ پاکستان کی قوم ان کے لاکھوں کروڑ سپورٹر سننا چاہتے تھے, ہمارا اس 26ویں امینڈمنٹ سے کچھ تعلق. پی ٹی آئی کو اسمبلی میں رہنا چاہیے, نا اہل تو ویسے ہی ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ باہر آ جانا چاہیے یا کنٹینیو کرنا چاہیے سسٹم میں؟ اب کبھی بھی یہ جو بائیکٹ کی پالیٹکس ہے فائدہ نہیں ہوا. وہ جو نے کیا تھا پیپلز پارٹی نے, آج تک پچھتاتی ہے اس کے اوپر. 85 میں کیا تھا, وہ ہمیں یہی ریفرنس جب پی ڈی ایم کے وقت یہ دیتے تھے نا, کیونکہ 85 میں جب آپ نے بائیکٹ کیا تو وہ کہتے ہیں ایک اسکول آف 85 جس میں فرسٹ ٹائم نواز شریف, شہباز شریف, چودھری نثار, حامد ناصر چٹھا, جاوید ہاشمی, یہ سارا لاٹ جو تھا یہ اس وقت آیا. اور ہمیشہ ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں, ینگ لوگ تیار ہوتے ہیں, بہت سے لوگ جگہ بنا لیتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے. آپ کو کبھی موقع دینا ہی نہیں چاہیے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ وہ پرانے ہم یاد کریں گے, جی ہاں جی وہ 2021 میں بڑا زبردست کسی نے کام کیا تھا. آپ کو پتا کہ کوئی اور آپ سے زیادہ اچھا آ گیا, اس کو موقع مل گیا ہے کام کرنے کا, ڈلیور کرنے کا, اب جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑا ہوا ہے, پھر تو 4 چاند لگ جائیں گے. 4 چاند لگ جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد زبیر صاحب پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.